بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے آزادی کے لفظ معنی تلاش کرنے کی کوشش کی تو لفظ آزادی میں نے خود مختاری، غیرت، اقتدار کا مرکب آیا۔ وطن عزیز ہمیں کسی پلیٹ میں سجا کر نہیں ملا، بلکہ اسی سرزمین کے لیے ہماری ایک نسل نو کٹ کر مری ہے۔ اسی سرزمین کے حاصل کر پانے کی جگہ ہمارے آباء و اجداد کا خون پی کر خود کو زرخیز اور شاداب کیا ہے۔ جب پاکستان حاصل کرنے کا وقت آیا تو ہمیں اس وقت خود مختاری کی اشد ضرورت تھی۔ خود مختار قومیں ہمیشہ حریت، شجاعت، غیرت، بے باکی اور سراپا مجسمہ ہوتی ہیں۔ ان کا حوث کی بنیاد پر ان کا معیار زندگی کا بلند ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم کا معیار بلند ہو جاتا ہے تو پھر وہ قومیں خود اپنی اقتدار کی پاسداری اور حفاظت کے لیے استدلالی کا مظاہرہ بن جاتی ہے۔ ایک علاقے کو، ایک قوم کو آزادی، رہائی اور بے قیدی جیسی نعمت خوش نصیبی سے نصیب ہوتی ہے۔ پھول یوں ہی نہیں کھلا کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس سارے زمین کو حاصل کرنے کے لیے قسمت سے مقابلہ کیا ہے۔ قسمت کے سامنے سینہ تان کر، ڈٹ کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جنگجو قوم بن کر دنیا والوں کو بتا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی تو ہم بھی اس کی حالت کو نہیں بدلا کرتے۔ ہماری قوم نے یہ جنگ یوں ہی نہیں لڑی، بلکہ اس کے پیچھے کلمہ توحید اور سورۃ احزاب کی آیت کا راز ہے۔ جب پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ ہوئی تو وہ جنگ کوئی عام جنگ نہ تھی۔ کئی ماؤں کے لخت جگر اس نمو سے سرزمین کی خاطر منو مٹی تلے جا سوئے۔ کئی بیٹیوں نے اپنی عزت آبرو کے فلک اس کے لیے کھوئے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک نہیں رکی تھی، بلکہ ہمارے بڑے بزرگوں کے سفید بالوں کی حیا کو پامال کیا گیا۔ دودھ پیتے ماؤں کے بچوں کو آہوں کا استعمال کیا گیا۔ خون کی ندیاں بہا کر سرزمین پاک کو دنیا کے نقشے پر لازوال کیا گیا۔ آنسوں کی جگہ خون نکلتا ہے۔ یہ واقعہ سن کر دل کانپ گیا اور خون کے آنسو رویا۔ جب یہ تصور کرنے کی کوشش کی گئی، اگر اس ٹرین میں جو ہم آج کے پاکستانیوں میں سے کوئی ہوتا تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو پاکستان کی حفاظت کے لیے ایسے تیار کرتے کہ وہ نسل در نسل اس پر آنچ نہ آنے دیتے۔ جب ایک ٹرین ہندوستان سے 1000 مسافر لے کر چلی تھی اور پاکستان آنے تک اس میں صرف 8 مسافر زندہ تھے، اور وہ بھی ٹرین سمیت خون کے دریا میں نہاتے ہوئے تھے، آخر ان جانوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں ایک آزاد ریاست کا مالک بنا دیا۔ کہ جب ایک بزرگ کا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے، جن کو تیرنا تو نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ سکھ فوجی میرے پیچھے لگ گئے تھے اور میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر میرے سامنے دریا تھا جس کو عبور کر کے میں پاکستان پہنچ سکتا تھا۔ تیرنا تو نہیں آتا، مگر پیچھے بھی تو موت کھڑی تھی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ پر ایمان بہت پختہ تھا۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، مگر دریا میں اتنی لاشیں تھیں کہ میں تیر کے نہیں بلکہ ان لاشوں پر پاؤں رکھ کر دریا عبور کر کے پاکستان پہنچا تھا۔ موجودہ وقت میں اگر ضرورت ہے تو اس امر کی ہے کہ کم از کم ہم ایک بار سوچیں تو صحیح کہ کیا ہمارے پاس وہ پاکستان ہے جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے حوالے کر گئے تھے۔ ہمارا آج پاکستان آخر کس شے پہ چل رہا ہے؟ پاکستان کی عوام ایسی برائیوں میں ملوث ہو رہی ہے جو کسی بھی قوم کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ جھوٹ، بغض، وحشت، بازیاتی، رشوت اور زنا، یہ سب کچھ دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ایک بندہ دوسرے کو لوٹنے پر ہے۔ ہمارے حکمران کرسی کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف عمل ہیں۔ وہ خود کو ایسے بے تاج بادشاہ سمجھ رہے ہیں کہ جن پر کوئی بھی ذمہ داری نہ ہو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جس نظریے کے تحت ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم اس نظریے کو پورا کر رہے ہیں۔ ہماری پاک سرزمین تب تک ترقی یافتہ تھی جب تک وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے یہ سرزمین حاصل کی تھی۔ ہماری آزادی تو گمشدہ ہو گئی۔ ایک ہو کر ہمیں پاک سرزمین کو صرف نعروں میں زندہ نہیں رکھنا، حقیقت میں بھی رکھنا ہے۔ ہمیں زندہ اور آزاد ہی سونپا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی آزاد سلطنت ہے جہاں پر کوئی بھی آزاد نہیں۔ ہر فرد اپنے اپنے عہد، رتبے اور مقام کے مطابق کسی نہ کسی ذہنی، معاشری، معاشرتی اور مذہبی غلامی میں پھنسا ہوا ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو مذہب کے نام پر حاصل کی گئی ہے، مگر مذہب کے نام پر حاصل ہونے کے باوجود یہ ملک، جس ملک کا مطلب لا الہ ہے،
उस मुल्क में गरीब की ना इज्जत महफूज है, ना रोजी। जिस मुल्क में गरीब का हक इंसाफ टिकटों में बिक चुका है, यहाँ तक गरीब का बेटा MA की डिग्री लेकर फ्रूट की रेडी लगाने पर मजबूर हो रहा है कि हर रोज रात को कितनी माएँ अपने बच्चों को सामने पाकिस्तान के ख्वाब दिखाती है। हमारे हुक्मरान सियासत को मजाक समझ कर ही कई दिनों तक सड़कों पर अवाम को बेवकूफ़ बनाए रखते हैं। आखिर कब तक हम आज़ाद कौम होने के बावजूद अपनी आज़ादी को तलाश करते रहेंगे, और कब तक? दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम उदायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे तो नहीं लगते, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और मज़ीद आपको अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।